کے اعضاء سے نکلتے ہیں، تو پانی میں وضو میں ان کے اثرات ہوتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے علماء کرام نے کہا کہ فقہاء کرام نے بھی مسئلہ یہ بیان کیا کہ مسجد میں مستعمل پانی کے قطرے ٹپکانا جو ہے یہ مکروہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 15 منٹ ہیں آج کی کلاس کے، تو ہم نے آج جو سبق پڑھا، پہلے ہم نے تجوید کا سبق پڑھا، اس کے بعد وضو کا بیان کمپلیٹ کیا آج. اب اس کے بعد تیسرا نمبر نماز کا آ گیا. نماز میں ہمارا موضوع چل رہا ہے، ہم نماز کی شرائط پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، نماز کے واجب ہونے کی شرائط پڑھ چکے ہیں، نماز کے جو صحیح ہونے کی شرائط پڑھ چکے ہیں. ہمارا سبق چل رہا تھا نماز کے فرائض، نماز کے فرائض. آئیے آج نماز کے فرائض کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرائض نماز ہم پڑھ رہے تھے. فرائض نماز میں تکبیر تحریمہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، قیام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تیسرا فرض قرات کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا، یہ بھی تقریباً ہاف ہم پڑھ چکے ہیں. قرات کا ٹاپک بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں قرات کا مطلب میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ربط قائم ہو جائے پچھلے سبق کے ساتھ. قرات کا مطلب ہے قرآن مجید پڑھنا. بولیں قرات کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا. مطلقاً قرآن مجید پڑھنا نماز میں فرض ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ کچھ حصہ بھی ملایا جاتا ہے. پھر ہم نے قرات میں چونکہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں کچھ نماز کی رکھتے ہماری فرض ہوتی ہیں، کچھ سنت ہوتی ہیں اور کچھ نوافل ہوتی ہیں. تو ہم نے فرائض کی غالباً مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے فرائض کا طریقہ کار پڑھ لیا تھا. فرائض کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت. رکعت تو سمجھتے ہیں نا آپ، رکعت کھڑے ہونے سے لے کر سجدہ کرنے تک، یہ پورے جتنے عمل ہوتے ہیں جب آپ نے شروع کیا اللہ اکبر سے لے کر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، یہ پورا جو عمل ہے یہ ایک رکعت کہلاتا ہے. پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت. یہ کس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ فرائض کی. تو پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرائض کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، پلس قرآن مجید کا حصہ ملانا، قرآن مجید کا حصہ ملانا، کچھ اور حصہ ملانا، یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ جو حصہ ملانا اس کی تین صورتیں، یا ایک چھوٹی صورت ملا لیں، ٹھیک ہے، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیت. دوبارہ سنیں، سورہ فاتحہ پڑھنا پہلی رکعت میں فرضوں کی ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا کچھ حصہ ملانا بھی ضروری ہے، واجب ہے. اور جو کچھ حصہ ملانا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں، یا چھوٹی صورت ملا لیں، ٹھیک ہے، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے، یا 3 چھوٹی آیتیں، یا 3 چھوٹی آیتیں. دوسری رکعت سیم ہے، دوسری رکعت سیم ہے، یعنی دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور ساتھ سورت ملانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہاں میں تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ پہلی رکعت آپ نے سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے، سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ اور پھر سورت، ٹھیک ہے. اور دوسری رکعت آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، یعنی سادہ سی پہلی رکعت فرضوں کی سبحانک اللہ سے، باقی تینوں رکعتیں بسم اللہ سے شروع کرنی ہے. پہلی رکعت کس سے شروع کرنی ہے؟ سبحانک اللہ سے، اور باقی تینوں رکعتیں بسم اللہ سے شروع کرنی ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں ہم بیٹھ گئے، فرضوں کی دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، تو عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ہے. کہاں تک پڑھنا ہے؟ عبدہ ورسولہ. پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. تو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، صرف، ٹھیک ہے. اور چوتھی میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھنی، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، صرف مستحب ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی سارے مسائل بھی ڈسکس ہو چکے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، مستحب ہے. اچھا ہے پڑھنا، پڑھ لیں گے ثواب ملے گا. اگر آپ بالکل فرض خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی.
یا اس کی جگہ میں نے آپ کو بتایا 3 مرتبہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی پڑھ لیں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے. اس کے لیے کوئی وقفے کی لمٹ ہے کہ اتنی دیر کھڑا رہنا خاموش یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار آپ کھڑے رہیں تو آپ کی رکعت ہو جائے گی, قیام ہو جائے گا. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یہاں پر؟ ٹھیک ہے, یہاں ہم نے بہت سارے مسائل مجھے یاد آ رہے ہیں پچھلی کلاس میں ہم ڈسکس بالکل پڑھے. میں اگلی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی عورتوں میں جو پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ اگلا ٹاپک یہی ہم شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے, میں آگے اس کا ڈیٹیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ سمجھ آ گئی مسئلہ صاحب؟ جی جی ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں پھر میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے تو کہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں بندہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی لا لے غلطی سے تو اس صورت میں نماز ہوگی نہیں ہوگی, سجدہ صاحب کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اور سجدہ صاحب بھی کرنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, جہاں اس کو یاد آیا وہیں آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لیں. ٹھیک ہے, تو صورت میں لا لیتا تو اس صورت میں نماز یا اس کی بغیر کراہت کے ہو جائے گی, مکروہ بھی نہیں ہوگی. جی اگر سورت غلطی سے شروع کر لی ہے تو جب یاد آ جائے تو اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں یا سورت کو وہ آیت کمپلیٹ کر لیں, آیت کمپلیٹ کر لیں یا وہ لفظ کمپلیٹ کر کے پھر اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فرائض کا سمجھ آ گیا طریقہ کار؟ بالکل الحمدللہ. اس کے بعد سنت کی طرف چلتے ہیں. فرض کی قرات کا ہم نے طریقہ سیکھ لیا. اب سنت میں ہم پہلے لے رہے ہیں موقدہ. موقدہ کون کون سی سنتیں ہیں؟ فجر کی, ظہر 4 سنتوں کی بات کر رہا ہوں. ظہر کی پہلی 4 سنتیں جی نہیں موقدہ سنتے کی بات ہے. فجر کی اور فجر کی پہلی 2 سے فی الحال 4 کو آپ دیکھیں 2 اس میں خود بخود آ جائیں گے. چلیں آپ فجر کی پہلی 2 سنتیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ظہر کی 2 کے بعد جو 2 پڑھی جاتی ہیں اور مغرب کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں عشاء کے اور عشاء کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. تو سنت موقدہ کی پہلی رکعت, دوسری رکعت, تیسری اور چوتھی. سمپل سا میں مختصر کرتا ہوں. چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ضروری ہے, سورت ملانا بھی ضروری ہے. چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے, ضروری ہے, اور ساتھ قرآن مجید کا کچھ حصہ ملانا بھی ضروری ہے. سورہ فاتحہ بھی ضروری پلس کچھ حصہ قرآن پاک میں, یہ سب میں ایکول ہے. ٹھیک ہے جی. ساری رکعتوں میں طریقہ کار یہ ہے, پہلی رکعت آپ نے سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے, باقی تینوں رکعتیں بسم اللہ سے شروع, ساری تینوں رکعتیں بسم اللہ سے شروع کرنی ہے. دوبارہ سنیں, پہلی رکعت آپ نے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ سبحانک اللہ سے. باقی تینوں رکعتیں بسم اللہ سے. چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری پلس قرآن مجید کا کچھ حصہ ملانا بھی ضروری. سمجھ آ گئی سب کو؟ بالکل جی. آگے سنت غیر موقدہ, اس کا بھی سیم یہی حکم ہے. چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ ملانا بھی ضروری اور سورت کا حصہ بھی پڑھنا ضروری. 2 جگہ فرق ہے. وہ 2 جگہ فرق یہ ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے, پہلی اور تیسری رکعت, اور دوسری اور چوتھی بسم اللہ سے شروع کرنی ہے. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ سنت غیر موقدہ کی, جو عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں, عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں ان کی بات ہو رہی ہے. پہلی اور تیسری رکعت سبحانک اللہ سے شروع کرنی, دوسری اور چوتھی رکعت بسم اللہ سے شروع کرنی ہے. دوسرا ڈیفرنس اس میں یہ ہے کہ سنت موقدہ میں دوسری رکعت میں جب آپ نے بیٹھنا ہے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے, اور سنت غیر موقدہ میں آپ نے دوسری رکعت میں بھی پورا یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے. دوبارہ میں دہراتا ہوں جی, آپ عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں اور وہ سنت غیر موقدہ ہے. تو سنت غیر موقدہ میں جب دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو دوسری رکعت میں التحیات للہ سے شروع کر کے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا, پورا پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا. یہ سنت غیر موقدہ کی بات ہے. ٹھیک ہے جی.
باقی ہم نے فرضوں کے بارے میں پڑھا, سنت مؤکدہ کے بارے میں پڑھا کہ اس میں آپ نے دوسری رکعت میں صرف کہاں تک پڑھنا ہے؟ عبدہ و رسولہ, جبکہ سنت غیر مؤکدہ میں دوسری رکعت میں بھی چوتھی رکعت کی طرح یوم دوسری یقوم رکعت میں بھی التحیات سے لے کر پورا یوم یقوم الحساب یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے. سوال, اگر نہ پڑھیں عبدہ و رسول تک پڑھ ہی کر ہی کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے سنت غیر مؤکدہ میں, تو آیا نماز ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی. سجدہ صاحب کرنا پڑے گا یا نہیں؟ سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا پڑے گا, نماز بھی ہو جائے گی. کیوں؟ سجدہ صاحب تب کرتے جب کوئی واجب چھوٹے. واجب تو تھا عبدہ و رسول تک پڑھنا, اس کے بعد پڑھنا سنت ہے, اس کے بعد پڑھنا سنت ہے. تو اس لیے اگر کوئی بھول کر سنت غیر مؤکدہ میں کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پڑھنا تو یوم یقوم الحساب تک تھا, لیکن عبدہ و رسول تک پڑھ کے وہ کھڑا ہو گیا, تو اس صورت میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں, نہ واپس آنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اپنی نماز کو بالکل جاری رکھیں. ہاں جی, میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر بعض کا بندے کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک رکعت چھوڑ تو نہیں دی گئی, سنتے پڑھ رہا ہے یا فرائض میں پڑھ رہا ہے, تو بندہ ڈاؤٹ کسی وقت ہو جاتا ہے یا بار بار ڈاؤٹ ہونا, اس کا بھی حل بتا دیں. اس کا ہاں جی, نماز میں رکھتا ہوں کو آپ بھول جانا تعداد کا, یہ اس کی دو صورتیں ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے یا روٹین میں ہوتا رہتا ہے. اگر کبھی کبھار ہوتا ہے تو پھر جو ہے آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر یقین نہیں آ رہا, ڈاؤٹ ہو رہا ہے, 2 ہیں پڑھی ہیں, 3 پڑھی ہیں, 3 پڑھی ہیں, 4 پڑھی ہیں, کوئی فیصلے پہ نہیں آپ پہنچ پا رہے, تو اس صورت یہ کبھی کبھار ہوا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھیں. اگر یہ روٹین میں ہوتا رہتا ہے, اکثر نماز میں بھول جاتے ہیں رکعتوں کو, ٹھیک ہے, تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر آپ اپنے دماغ پر تھوڑا سا زور ڈالیں. ظن غالب بولتے ہیں ہم اس کو, غالب گمان کیا ہے, زیادہ ذہن کس طرف جا رہا ہے, 2 کی طرف جا رہا ہے یا 3 کی طرف, جس طرف زیادہ ذہن جائے گا اسی کو مان لیں. کتنی دیر تک آپ سوچ سکتے ہیں نماز میں کہ میں نے 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں, ایک لمٹ ہوتی ہے نا. سوچ تو بندہ, اب نماز میں تو سوچ کی کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن وہ لمٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں آپ سوچ رہے ہیں اور خاموش بھی ہیں. اگر آپ وہ سوچ کر خاموش ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر آپ نے سٹاپ کر لیا, وقفہ کر لیا, تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, اب اس کے بعد آپ نے سورت میں لانی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے سورت میں لانی تھی, تو آپ سوچ میں پڑھ کے کون سی سورت میں لاؤں, مثال الضالین آمین, ٹھیک ہے, یہ آپ خاموش ہو گئے. اگر یہ خاموشی اور یہ رکنا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہے, تو اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہو جائے, سجدہ صاحب لازم ہو جائے. لیکن اگر ڈاؤٹ ہو جائے کہ اب ہم شریف پڑھی کہ نہیں پڑھی, تو اس کے لیے الحمد شریف کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے, مثال کے طور پر ساتھ میں آپ شروع کی ہے, لیکن آپ بھولتے ہیں کہ میں نے وہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے, میں نے بس اگلی صورت ہی ملا لی ہے, تو اس کے بارے میں کیا اس صورت میں پھر سجدہ صاحب ہے. سجدہ صاحب کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر آپ یہ فرضوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر واجب نہیں ہے. اگر آپ سنتوں کی یا نفلوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا, سجدہ صاحب کریں گے نماز ہو جائے گی. سمجھ نہیں تھوڑا سا سجدہ صاف کرنا ہے یا پوری نماز پڑھنی ہے جب ڈاؤٹ ہو کے رکعت رہ گئی ہے. وہ میں نے بتایا کہ اگر وہ کبھی کبھار ہوا ہے تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی دوبارہ. اگر یہ روٹین میں اکثر ہوتا رہتا ہے, نمازوں کی رکعتیں بھول جاتی ہیں, اکثر عادت بنی ہوئی معمول میں یا روٹین میں یہ بات, تو پھر اس صورت میں غالب گمان کو دیکھیں گے کہ زیادہ ذہن کس طرف جا رہا ہے, 2 کی طرف جا رہا ہے یا 3 کی طرف جا رہا ہے, جس طرف زیادہ ذہن جاتا ہوگا اسی کو فالو کریں. نہیں, سجدہ صاحب نہیں کرنا. اور کئی لوگ بندہ اس کا جس بندے کو بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیا کرے؟ اور کئی لوگ نا ایسی روٹین میں کرتے ہیں کہ جی میں نے نماز پتہ نہیں صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو سجدہ صاحب کر لیتے ہیں. وہ ضروری ہے کہ نہیں ہر وقت بھی؟ اگر ہاں جی, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے, یہ مزیدار سوال ہے کہ اگر سجدہ صاحب لازم نہیں تھا, سجدہ صاحب کر لیا, ہاں جی, تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں, نماز ہو جائے گی آپ کو. صرف آپ نے شک کی بنا پر سجدہ کہ شاید کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں سجدہ صاحب کر لوں, اپنے گمان کے مطابق سجدہ صاحب لازم نہیں تھا, کر لیا, تو اس صورت میں بھی نماز آپ کی ہو جائے گی. باقی اپنا آپ نے جو سوال کیا کہ نماز میں وسواس کو روکنا, ٹھیک ہے, اس کے لیے حل کیا ہے؟ اس کے لیے بہترین سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ نماز کے ترجمے کو یاد کر لیں. جس طرح یہ کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز, کہ آپ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو ترجمے کی طرف پورا آپ کا ذہن ہو, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے,
अर्रहमान अर्रहीम, जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक, और उसको अपने तसव्वुर में सारी ये चीज़ें लाएं। तो कलिमा याद करने से एक बात तरीका ये भी है कि आप वुज़ू पूरे तवज्जो के साथ, पूरे एहतमाम के साथ करें, और नमाज से पहले इसका